یسالون کا سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا ینفقون وہ سب خرچ کریں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ماں جو انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن مال سے، بھلائی سے، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین قرابت داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین وابن السبیل اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ فما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیرن بھلائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں جی، اس آیت میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا خرچ کرے۔ دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا، کچھ اس طرح کا سوال آیا تھا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق، تو پھر اب یہاں پر آ گیا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، پھر آگے آئے گا جو ہے وہ شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور جو ہے وہ اپنی جوانی کی طرف جا رہا ہو اور اس کو سکھانے والا سکھا رہا ہو، تو یہی حالات ہیں ہمارے بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں موقع موقع پر سکھا رہے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں۔ اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خرچ کرنے کے جواب میں اس کے مصارف بتا دیے کہ کس پر خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ کیا خرچ کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں اور کس مال میں سے خرچ کریں، لیکن یہاں پر ہے ماذا ینفقون کیا خرچ کریں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ نفلی جو ہے وہ صدقے کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ فرضی صدقہ جو ہے نا، جو زکوٰۃ ہے فرضی صدقہ، اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کو جو ہے وہ آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ بیسیکلی اجتماعی معاملہ ہے، اگر ریاست مدینہ ہو یا کوئی اسلامی مملکت ہو حقیقی معنوں میں، تو زکوٰۃ وہ اکٹھی کرے گی اور وہ پھر جو ہے وہ آگے لوگوں میں تقسیم کرے گی۔ اور جبکہ نفلی صدقہ جو ہے وہ انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، تو یہاں نفلی صدقے کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ تو احادیث میں جو ہے نا، دیکھیں تین باتیں ہیں نا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے اور کس مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرا جواب دیا گیا کہ کس پر خرچ کرنا ہے، باقی کتنا خرچ کرنا ہے اور کس مال میں سے خرچ کرنا ہے یہ احادیث میں جو ہے وہ ہمیں اس کی صراحت تفصیل مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ما انفقتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جو خرچ کرو من خیرن اپنے مال سے، یعنی خیر سے مراد یہاں مال بھی ہے، خیر سے مراد یہاں بہتر چیز بھی ہے، کہ تم خرچ کرو بہتر چیز۔ اور کس کے لیے خرچ کرو؟ فلیل والدینی، سب سے پہلے والدین کے لیے، والاقربینا پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اور قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیوی بچے آ جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو والدین کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیوی بچے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو ریلیٹیوز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے، پھر جو ہے وہ والدین اور بیوی بچوں وغیرہ کے لیے خرچ کرے، یعنی سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ پر خرچ کرنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کریں، اور مساکین پر خرچ کریں۔ مسکین وہ لوگ، وہ ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے کہ جو سوال نہ کرے لیکن جو ہے وہ ضرورت مند ہو، اس پر خرچ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خرچ کریں، یعنی ایسے مسافر جن کا جو ہے وہ مال و متاع لٹ چکا ہو یا گم ہو چکا ہو اور وہ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہوں، ان پر خرچ کریں۔ وما تفعلوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو تم کرتے ہو من خیرین کوئی بھلائی کا کام۔ اور جو مسافر ہیں یہ صاحب حیثیت بھی ہو سکتے ہیں، جی لیکن جی راستے میں کوئی پریشانی آ جائے تو جی، یہ مسافر جو ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لینڈ لارڈ بندہ جو ہے اس نے اپنے والٹ میں کافی زیادہ پیسے رکھے اور کہیں سفر پہ چلا گیا، دور کہیں جو ہے وہ 1400-1500 کلومیٹر دور چلا گیا، وہاں جا کے والٹ اس کا گر گیا یا اس کے پاس کوئی سورس نہیں رہا، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ لینڈ لارڈ ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ضرورت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کوئی بھی بھلائی میں سے خرچ کرو گے نا، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے متعلق جاننے والے ہیں۔
کتبہ فرض کیا گیا علیکم القتال تم پر جنگ کرنا، فہوا حالانکہ وہ کرہ ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، ایک کام کو، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئن تم پسند کرو ایک چیز کو، وہوا حالانکہ وہ شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم سب نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتبہ، جیسے جو ہے وہ کتبہ علیکم الصیام، کتبہ علیکم القصاص ہم نے پیچھے پڑھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے قتال۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ قتال کا پہلا حکم نہیں ہے، یہ مدینے میں جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے پہلا حکم نہیں ہے۔ اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، سورہ محمد میں جو ہے وہ قتال کا حکم آ چکا تھا۔ جب سورہ محمد میں قتال کا حکم آیا نا، تو منافقین نے جو ہے نا وہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ بھئی یہ خوشی خوشی رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں کیا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لڑائی جھگڑے میں خواہ مخواہ مال کا نقصان، جان کا نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو جو ہے نا خوش خوشی رہنا چاہیے۔ تو جو نو خیز مسلمان تھے، جو نئے نئے مسلمان تھے، ان کے دل میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کتبہ علیکم القتال، کہ تم پر جو ہے وہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ کرنا جو ہے وہ کس کو پسند ہے؟ جنگ میں جو ہے وہ انسان کی جان بھی جاتی ہے اور انسان کا مال بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو جنگ بدر ہے، اس کا کچھ کانٹیکسٹ آپ کو پتا ہے، کسی آپ میں سے کسی کو؟ جنگ بدر کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا مختصر سا سن لیں کہ بیسیکلی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کچھ صحابہ کو بھیجا تھا۔ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا مال تجارت لے کے آ رہا تھا، اور صحابہ کا خیال تھا کہ ہم جو ہے یہ مال تجارت جو ہے نا وہ اس کو لوٹ کے مدینے میں واپس آ جائیں گے، اس پر جو ہے وہ قبضہ کر کے مال تجارت پر ہم واپس آ جائیں گے، ہمارے لیے مال ہی مال ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ قریش مکہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور وہ ابو سفیان کے مال تجارت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب وہاں سے جو ہے وہ جتھا کا جتھا آ گئے، 1000 لوگ آ گئے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک طرف 1000 لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اور 1000 لوگ جو ہے وہ جنگ و جدل کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسلحے سے جو ہے وہ مسلح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ کیا چیز بہتر تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ بہتر تھا کہ وہ جو 1000 لوگ سامنے کھڑے تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ بہتر تھا؟ جی، میرا کوشچن سمجھ میں آیا؟ ہاں، سر ابو سفیان کا قافلہ بہتر تھا۔ ابو سفیان والا قافلہ بہتر تھا، اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے نا کہ ابو سفیان کا قافلہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں عسیٰ ان تحبوا، ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ شر لکم وہ تمہارے لیے بری ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو، وہ خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب ہوا یہ کہ جو مومنین تھے نا ان کو بھی یہ پسند تھا، جیسے کہ چندہ نے جواب دیا کہ ابو سفیان والا قافلہ بہتر تھا، اس کو جو ہے وہ پکڑتے، مال لیتے اور مدینے واپس چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پسند ان کو یہی تھا لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوا کیا؟ جو ان کو ناپسند تھا، کیا؟ وہ 1000 کا لشکر ان کے سامنے جو ہے وہ آمنا سامنا ہو گیا، ٹکراؤ ہوا، جنگ ہوئی، ادھر 313 ادھر 1000، ادھر جو ہے وہ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہے، لاؤ لشکر بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن مسلمان اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹکراؤ کروا دیا۔ جب ٹکراؤ ہوا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی، پورے عرب میں مسلمانوں کا ڈنکا بچ گیا۔ ایسی ہوا کہ نہیں ہوا؟
اگر وہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہاں مال تجارت لے کے نکل جاتے پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی ایک دم سے جو ہے وہ مسلمان ایک طاقت بن کے سامنے آگے قریش کے سامنے پورے عرب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جنگ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے قتال ہو سکتے حالانکہ وہ ناگوار ہے, ظاہر سی بات ہے جان گوانا کس کو پسند ہے. اور واسا ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے, واسا ان تحبوا شیئا, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو, وہ شر لکم, وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے نا کہ بھائی یہ تھوڑے بندے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے, لڑنے کے لیے کوئی بندے نہیں ہے, بس یہ ہمارے لیے بہتر ہے. حالانکہ وہ بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تو بہتر دوسری طرف ہے, جس طرف جو ہے وہ 1000 بندے ہیں, لاؤ لشکر ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ مسلح ہے, وہ ان سے جنگ لڑنا ہمارے لیے بہتر تھا, اور بہتر ثابت ہوا. تاریخ نے یہ بتا دیا ہم سب کو نا, جنگ بدر ہی تھی نا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک شخصیت جو ہے وہ مانی گئی پھر عرب میں. جی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. ایک کوشچن کسی نے کیا ہے. جی سر, جی آگے جو ہے یسألونہ کا, وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے, پوچھتے ہیں آپ سے, ان الشہر الحرامی, حرمت والے مہینے کے بارے میں, قتال فیہ, اس میں جنگ لڑنا. اچھا, اصل میں ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کچھ اپنے ساتھی 7-8 صحابہ تھے, 8 تھے غالباً, 8 صحابہ کو بھیجا نخلا کے مقام پر. بطن نخلا, یہ طائف اور مکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھیجا 8 صحابہ کو جاسوسی کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہمیں لڑنے, ہمیں جو ہے ہم سے لڑنے کے لیے, ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں, تم جا کے جاسوسی کر کے آؤ. اچھا, اب وہ جو ہے نا وہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا, اور جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ ہے. مجھے کوئی بتائے گا کہ شہر الحرام کون کون سے ہیں؟ سر رجب, ذیقعد, ذوالحجہ, محرم. جی, ذیقعد, ذی الحج اور محرم اور رجب. محرم اور رجب. ہاں, اب رجب سے پہلے جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے. تو اب وہ جو 8 لوگ وہاں جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے نا, ان کی مٹ بھیڑ ہوگی وہ کافروں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, اور ایک بندہ قتل ہو گیا ان میں سے مشرکین کا. انہوں نے جو ہے وہ جو 8 صحابی تھے نا باقی بھاگے, مکہ کے لوگ بھاگے, ایک بندہ شہید قتل ہو گیا, ایک مکہ مشرک مر گیا, ایک سارا سامان لے کے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے, اور پتہ چلا کہ وہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. سمجھ میں یہی بات آپ کو؟ جی سر. یعنی غلطی سے وہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھ رہے تھے, لیکن 30 تاریخ سمجھ رہے تھے, لیکن وہ ہاں یکم رجب. ہاں, وہ 30 تاریخ جمادی الثانی کی 30 تاریخ سمجھ رہے تھے, لیکن وہ چاند جو ہے وہ 29 کا تھا, اور رجب کی وہ یکم تھی. تو رجب کے مہینے میں, حرمت والے مہینے میں, مسلمانوں کے ذریعے سے ایک مشرک مارا گیا. اب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا انہوں نے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جو ہے وہ صحابہ نے نہیں کیا تھا. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم نے یہ غلط کیا ہے, رجب کے مہینے میں جو ہے وہ تم نے حرمت پامال کی ہے, میں یہ جو ہے وہ مال غنیمت وغیرہ نہیں رکھوں گا. اچھا, اب ساری لوگ جو ہے نا انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں پامبڑ پک گیا کہ یہ دیکھیں جی کیسا نبی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جب چاہے جو چاہے اپنی مرضی کرتا ہے. رجب کے مہینے کی جو ہے وہ اس نے حرمت بھی نہیں رہنے دی, اور مشرک جو ہے نا ایک بندے کو قتل کر دیا, ایسے ہے ویسے ہے, بڑی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیاسی جو ہے نا گرما گرمی شروع ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تعلق جنگ کرنا, لڑائی کرنا, فیہ, اس میں کبیر بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا ان میں جنگ کرنا بری بات ہے, بڑا کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. لیکن وصدن, اور روکنا, عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے, اللہ کے راستے سے, وکفر, اور کفر کرنا بھی اس کے ساتھ, بالمسجد الحرامی, اور مسجد حرام, واخراج, اور نکالنا, اہلہ, اس کے رہنے والوں کو, منہ, اس سے, اکبر, زیادہ بڑا ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. اچھا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے قتال کرنا جو ہے وہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت برا کام ہے، وصدو عن السبیل وکفر بہی، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ اچھا یہ کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کے راستے سے کون روک رہا تھا؟ کفار، کفار، کافر لوگ۔ مشرکین مکہ۔ ٹھیک ہے، اب مشرکین مکہ نہیں جو ہے نا وہ پامبڑ پکھایا ہوا تھا نا کہ جی حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ قتل کر دیا، دیکھو نبی کیسا نبی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جو ہے نا یہ قتل کرتا پھرتا ہے یہ حرمت والے مہینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کرتوتوں کو دیکھو، کیا دیکھو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور مسجد حرام سے جو ہے وہ روکتے ہو، وہ احراج اہلی ہی، اور مکہ کے باسیوں کو مجبور کر دیا تم نے کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اکبر عند اللہ، کہ یہ جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ یعنی ہاں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فتنہ برپا کرنا۔ یہ فتنہ ہے نا، اللہ کے راستے سے روکنا فتنہ انگیزی ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا فتنہ انگیزی ہے۔ کوئی عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، اس کو روک دیا جائے اور کہا کہ بھئی تمہیں آگے نہیں جانے دینا، ہم نے حج نہیں کرنے دینا، عمرہ نہیں کرنے دینا، تو یہ فتنہ انگیزی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مکے کے باسیوں کو جو سال ہر سال سے وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ بھئی نکلو یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور مکے کے اندر ہی جو ہے وہ صحابہ کرام کو گرم مٹی پر لٹا کے جو ہے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنہ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی آگے نازش بتائیے گا۔ فلا یزالون، اور وہ سب ہمیشہ رہیں گے، یقاتلون کو، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ان میں استطاعت ہو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا، اصل مسئلہ ان کا یہ تھا مسلمانوں سے کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، سیاسی طور پہ بھی گرما گرمی ہوتی رہے گی، ویسے بھی تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ تمہیں اپنے دین کی طرف نہ لے جائیں، واپس نہ لے آئیں۔ اگر اس وقت جو ہے وہ اللہ نہ کرے بہرحال اگر اس وقت سارے مسلمان سرنڈر کر دیتے نا، بھائی ٹھیک ہے ہم نے غلط کیا، ہم جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے وہ تمہارے دین میں آ رہے ہیں، وہ سب نے خوش ہو جانا تھا، پھر حرمت والے مہینہ ان کا یاد نہیں رہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین کی طرف واپس نہ لے جائیں۔ ان کا پرائم موٹو جو ہے نا وہ تمہیں اب تمہارے دین سے واپس لٹانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ، ومن یرتدد، اور جو کہ پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو، حالانکہ وہ اس حال میں ہو، کافر ہو، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالهم، اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، واولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مرتد ہو جائے گا نا، یاد رکھنا، وہ اپنے دین سے جو مرتد ہو جائے گا یعنی واپس پلٹ جائے گا مشرکین کی طرف، اور وہ مر جائے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہو، تو اس کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ جس طرح جو ہے وہ بندہ بہت زیادہ گناہ گار ہونا اور اسلام قبول کر لینا، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی بہت زیادہ نیک ہو نا اور اس کے بعد مرتد ہو جائے نا، اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی یہاں تک ہمارا سبق الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ کوئی کوشچن آپ کی طرف سے ہے تو یو مے آسک۔